پانی کرۂ ارضی اور انسانی بقا اور ارتقاء کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی پاکستان کا ایک بڑا طبقہ پانی کے بنیادی حق سے محروم ہے۔ مستقبل قریب میں بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے پانی کی طلب میں بھی اضافہ درپیش ہے، جبکہ پانی کی قلت، تقسیم اور معیار کا نظام بدترین بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دنیا کے 10 ایسے شہر جنہیں مستقبل قریب میں میٹھے پانی یعنی پینے کے پانی کی قلت اور مسائل درپیش ہیں، ان میں کیپ ٹاؤن، میکسیکو، قاہرہ، ٹوکیو، جکارتہ، بیجنگ، بنگلور، میلبرن اور لندن شامل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مملکت خداداد کا میگا سٹی کراچی ان پانی کی قلت والے شہروں میں شامل نہیں ہے، لیکن پانی کے مصنوعی بحران اور بد انتظامی کے حوالے سے شہر قائد کو ان تمام شہروں میں فوقیت حاصل ہے۔ کراچی میں پانی کی فراہمی اور سیوریج کا نظام زبوحالی کا شکار ہے۔ کراچی میں پانی کے 2 بڑے مسائل ہیں، پہلا پانی کی قلت اور دوسرا پانی کا غیر معیاری اور آلودہ ہونا۔ کراچی میں یومیہ 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ شہری ضرورت سے 40% کم ہے، جبکہ 25 لاکھ افراد پانی کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ مشکلات اور مشقت جھیلنے پر مجبور ہیں۔ کراچی کا دوسرا مسئلہ پانی میں آلودگی کا ہے، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں پانی کی لائنوں کے ساتھ سیوریج لائنوں کی آمیزش کی شکایات عام ہیں۔ کراچی میں پانی کی فراہمی اور نکاسی کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ قائم ہے۔ ماہرین کے نزدیک کراچی میں پانی کی قلت مصنوعی ہے۔ جو پانی شہریوں کو ان کے گھروں میں ملا ہی تھا، وہ پانی واٹر ٹینکرز، ہائیڈرنٹس پر دستیاب ہے، اور میگا سٹی کے لاچار شہری مہنگا ترین پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ شہر کراچی کے اکثر علاقوں میں پینے کے لیے فلٹر واٹر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خریدنے کی سکت نہ رکھنے والی غریب عوام اس وقت کے منتظر ہیں کہ جب دیگر ممالک کی طرح ان کے گھر کے نلکوں سے بھی پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ ایک طرف پانی کی قلت کا رونا اور مجبور عوام کا پانی کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں ایڑیاں رگڑنا، اور دوسری جانب ٹینکرز مافیا پر پانی کی فراوانی۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ پانی کی فراوانی سرکاری محکمے کی کالی بھیڑوں کی ساز باز اور نوازشات کا نتیجہ ہے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ٹیم گرفت ایسے ہی گھناؤنے کھیل کو بے نقاب کرنے جا رہی ہے، جو سپلائی لائن کے پھٹ جانے کی آڑ میں کھیلا جاتا ہے اور لاکھوں کا بجٹ خود برد کی نظر کیا جاتا ہے۔ ٹیم گرفت کراچی کے شہری مسائل کے حوالے سے بارہا آواز بلند کرتی رہی ہے۔ ماضی قریب میں دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی زبوحالی پر ٹیم گرفت نے خصوصی پروگرام نشر کیا تھا، جس میں ٹیم گرفت نے اپنے ناظرین کو ایکسکلوسیو فوٹیج دکھائے تھے، جس میں دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کے زنگ آلود پائپس، خستہ حال مشینیں جن سے جا بجا پانی رس کر ضائع ہو رہا تھا۔ اسپائی ٹیم کی خفیہ ریکارڈنگ منظر عام پر آنے کے بعد ناظرین یہ افسوسناک صورتحال ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی دھابے جی اسٹیشن بدستور زبوحالی سے دوچار ہے، اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حکام بالا کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور نہ ہی عوام دوستی کے دعوے دار مقتدرہ قوتیں حرکت میں آئیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کی اطلاعات کے مطابق دھابے جی اسٹیشن کی مینٹیننس آخری بار کب عمل میں لائی گئی تھی، جان لیجیے۔ ناظرین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بے یار و مددگار نظر آنے والے یہ واٹر پمپنگ اسٹیشنز بجٹ سے خالی نہیں ہیں، بلکہ عوام کے ٹیکسز سے ان پمپنگ اسٹیشنز پر کروڑوں روپے کی خطیر رقم مختص ہے۔ 7 سے 8 کروڑ روپے سالانہ پپلی پمپنگ اسٹیشن، 7 سے 8 کروڑ روپے سالانہ نارتھ ایسٹ پمپنگ اسٹیشن، اور 7 سے 8 کروڑ روپے سالانہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کے لیے منظور کیا جاتا ہے۔ کہ اچانک اس کی چلی جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے تو پانی ریٹرن آتا ہے تو اس کی بڑی ہائٹ ہے، جو ہائٹ ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس لائنوں پر جو ہے وہ نان ریٹرن وال ہونے چاہیے۔ وہ نان ریٹرن وال اگر دکھانے کے لیے لگے ہوئے وہ پراپر آپریٹ نہیں کرتے، اور اسی کے سبب سے جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے یہ لائن پھاڑ دیتے۔ غم کی بات یہ ہے کہ کراچی کے شہری جو وہ ٹیکس دیتے ہیں، سروس چارجز دیتے ہیں،
उससे ये सारी मेंटेनेंस हो रही होती है। और फिर शहरी सफ़र भी करते हैं, वो महंगे दामों पानी उनको टैंकर से ख़रीदना पड़ता है, 2 दिन मैक्सिमम उसमें लगते हैं लाइन को रिपेयर करने में। तो ये करोड़ों रुपए का बजट जो है वो इस तरह से, और बोगस फाइलों के ज़रिए भी जो है लाइन पंपों की मेंटेनेंस के नाम पर यूज़ करते हैं इसको। पर असल सबब ये है कि इनको प्रॉपर एक कोई कंसल्टेंट हायर करके ये 5 मील का जो टुकड़ा है 5 किलोमीटर का, इसको मॉनिटर करके अगर तब्दील कर दें, ये अपना टाइम पूरा कर चुका है, तो ये जो करोड़ों रुपए सालाना ज़ाया हो रहा है इससे भी बचेंगे, और दूसरा शहरी जो है वो उनको भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। पानी की अदम दस्तयाबी से महरूम और मजबूर अवाम एहतिजाज के लिए सड़कों पर उमड़ आते हैं, गमो गुस्से का इजहार करते हैं, खबरों की जीनत बनते हैं। लेकिन अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के आला हुक्काम को पानी के गैर मुनज़्ज़म तरसीली निज़ाम और तबक़ाती तक़सीम के नतीजे में महरूमियों और अवामी एहतिजाज को जन्म देते हैं। लेकिन अगर तख्लीकी ज़हन मसाइल पर तवज्जो दें तो मामला तख्लीक और ईजाद की सूरत में रूनुमा होता है। ऐसी ही एक तख्लीक इंडस यूनिवर्सिटी के तलबा ने पेश की, जिन्होंने मुस्तहकम पानी की तरसील का मॉडल पेश करके जुल्म के अंधेरे में अपने हिस्से की शमा रोशन करके पेश की। इस मॉडल के मुताबिक पानी के तरसीली निजाम में किसी भी पाइपलाइन की खराबी, पाइपलाइन में रुकावट या पाइप फट जाने की सूरत में मुतबादिल तरसील का खुदकार निजाम पेश किया गया था, जिसे खुदकार सेंसर्स के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। यकीनन होनहार तलबा का ये मुदब्बिराना प्रोजेक्ट एक लायक़े तहसीन मॉडल था। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली स्मार्ट वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि IoT बेस्ड है, और जो मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग करवा रहा है। तो जब कभी हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट या डिटेक्शन होता है तो उसको कैसे कंट्रोलिंग करवाते हैं। KWSB की तरफ से K2 K3 पे हमने जो है प्रोटोटाइप बनाया है, जिसमें क्लीनिंग प्रोसेस है और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। तो हमारा ये रिजर्वायर है सर, यहाँ पे हम पानी की क्वालिटी वगैरह चेक कर रहे हैं, पानी की कि pH क्या है और टर्बिडिटी क्या है। अगर पानी गंदा है तो स्टोरेज टैंक में नहीं डाल सकते उसको सर। फिर जब चेक होने के बाद सर वो इसमें आ रहा है ड्रम में, स्टोरेज टैंक में हमारे पास प्रोटोटाइप है हमारा। फिर ये हमारी 3 मोटर्स लगी हुई हैं जो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रही हैं, और इसको मॉनिटर भी हम लोग कर रहे हैं। फिर फ्लो सेंसर हैं 3, फिर 3 सोलोनॉइड वॉल्व हैं और 2 मोटराइज वॉल्व हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया वाइज। पानी के लीकेज होता है हमारे वहाँ पे, कभी पाइप ब्लास्ट हो जाता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो पानी का बहुत वेस्टेज होता है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेशर सेंसर्स के थ्रू हम लोगों को ये मॉनिटर हो जाता है कि पानी का जो फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जितने रिक्वायर्ड है उस रिक्वायर्ड सिचुएशन में जो हमारी मोटर टर्न ऑफ हो जाती है। और वहाँ पे हमारा एक मोटराइज वॉल्व लगवाया है, जिसकी वजह से ये 2 वे वर्किंग है, जिसमें हम लोगों का ये होता है कि सेकंड लाइन जो है वो अल्टरनेटिव पाथ है, जो कि सेकंड लाइन से फर्स्ट वाली लाइन को उसका जो फ्लो है वो इस तरीके से उसको फ्लो करवाना शुरू कर देगा, जिससे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो नॉन रिटर्न वॉल अगर दिखाने के लिए लगे वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं करते, और उसी के सबब से जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो जो है ये लाइन फाड़ देते हैं, और लाइनें भी हमारी जो है खासी पुरानी हो गई। मॉडल की तफसीलात जानने के लिए टीम गिरफ्त ने इंडस यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीन अहमद मुदस्सिर साहब से राबता किया। जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहाँ से लेकर अगर हम जहाँ घरों में पानी पहुँच रहा है वहाँ तक के सिस्टम को सेंसर्स की मदद से मॉनिटर करें, और उसमें अगर किसी किस्म के फॉल्ट्स आ रहे हैं तो उसको डिटेक्ट कर सकें। हमने जो सेंसर्स इसमें ऐड किए हैं तो वो हमें पानी का जो सबसे पहले जो स्टोरेज होता है वहाँ पर उसको क्लीन करना, उसको इस काबिल बनाना कि वो आगे प्रोवाइड किया जा सकता है, उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हमने उसको रिप्लेस किया एक टैंक से। स्टोरेज के बाद क्लीनिंग की स्टेज आप यहाँ देख सकते हैं, पानी क्लीन होता है। यहाँ पर तो हमने जो है वो RO प्लांट और उसके थ्रू किया है, लेकिन जो उसमें हम काम कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। फिर पानी की जो pH है और टर्बिडिटी है वो बहुत अहम होती है, हमने वो भी निज़ाम रखा है कि उसको हम यहाँ चेक कर सकें, और उसकी वैल्यू जो भी होगी हमने आर्डिनो सिस्टम यूज़ किया है, वायरलेसली वो जो है कंट्रोल रूम को ट्रांसमिट हो जाएगी। जब पानी क्लीन हो जाएगा तो एक और स्टोरेज टैंक है, यहाँ पर पानी स्टोर हो जाएगा। अब आगे जो है हमारा प्रोटोटाइप है कि अगर 3 लाइन पूरे कराची शहर को पानी सप्लाई कर रही है या किसी मखसूस इलाके को सप्लाई कर रही हैं,
اگر اس میں فالٹ آ جائے، اگر اس میں کوئی لیکیج کا ایشو ہو تو اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کریں. مزید یہ کہ جب ہم مین اسٹیشن کی بات کریں اور سب اسٹیشن کی بات کریں تو ان کے درمیان ہمیں معلوم ہو کہ کب موٹر آن ہونی ہے اور کب موٹر آف ہونی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بیک پریشر آتا ہے اور موٹر بھی جل جاتی ہے. کسی وجہ سے اگر موٹر ہیٹ اپ ہو رہی ہے اور اس کو دیکھا نہ جائے تو موٹر جل جاتی ہے اور وہ پھر بہت ٹائم لے لیتا ہے فالٹ ریسٹوریشن کے اندر. تو یہ سسٹم ہم نے اس طرح سے آٹومیٹک بنایا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی موٹر آف ہو جائے گی. اگر موٹر آف ہو جاتی ہے تو اوبیسلی اس لائن کو اب پانی کی فراہمی نہیں ہو پائے گی. تو اس کا ہم نے ایک متبادل نظام یہ دیا ہے کہ لائنز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا ہے. اس وقت کیونکہ ایک پروٹوٹائپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے والو یوز کی ہیں. جیسے ہی کوئی فالٹ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے لیکیج یا بلاکیج کی صورت میں تو پیچھے اس کا پریشر چینج ہو جاتا ہے. پریشر سینسرز کے سگنل جاتے ہیں پیچھے کنٹرولر کی طرف اور کنٹرولر وائرلیسلی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب چاہے یہ اس وقت تو ہم نے ایک چھوٹے سے پیمانے پہ دکھایا، اگر یہ 10 کلومیٹر بھی ہوگا تو کوئی یا 20 کلومیٹر بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، وائرلیسلی وہاں پہ سگنل جائے گا. وہ کنسرنڈ مین پمپ جو ہے وہاں پر سگنل بھیجے گا اور اس پمپ کو آف کروا دے گا. اب وہاں پہ پانی جہاں ضائع ہو رہا تھا ہمارا پانی ضائع ہونے سے بچ جائے گا، اور اگر بلاکیج تھی تو اس صورت میں موٹر بھی ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی. تو اب اس علاقے کو پانی کیسے پہنچایا جائے؟ تو ہم نے جو متبادل نظام یہ بنایا ہے کہ بیچ میں ہم نے سولینائڈ والو وغیرہ یوز کی ہیں. اب ایک سگنل دیا جائے گا سولینائڈ والو کو کہ آپ اس لائن سے اس والی لائن کو بھی پانی مہیا کریں. تو یہ پورا سسٹم الحمدللہ بالکل اسی طریقے سے ورک کر رہا ہے. تو آپس میں جب بھی کوئی فالٹ یا ڈیٹیکٹ آئے گا تو اس طرح سے کوآرڈینیٹ کر کے آٹومیٹکلی چیزیں ہماری کنٹرول ہو جائیں گی. پانی کی سپلائی بھی لوگوں کو متعلق جس طرح ملنی چاہیے وہ ملتی رہے گی، اور ہمارے جو پمپس یا موٹرز ہیں وہ جلنے سے بھی بچ جائیں گی. انڈس یونیورسٹی کے شعبہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈین احمد مدثر نے پورا ماڈل کے ساتھ کچھ اور ماڈلز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. اس وقت تو ہمارے پاس ایک طرف سے ہی سپلائی کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے. اگر ہم ان تمام جو بیک پہ یعنی بیک اینڈ سے جو ہمارے سسٹم آ رہے ہیں ان کو ہم ایک رنگ نیٹ ورک کی صورت میں پورے شہر کے اندر کنیکٹ کر دیں، اور اس کو ہم جس طرح ہم نے سینسرز کی بات کی ہے اسی طرح ہم چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ کتنا کس وقت پانی فلو ہو رہا ہے. فلو سینسرز وغیرہ سے ہم نے یوز کیے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہوئے چلیں تو پورے شہر کو ہم اس رنگ نیٹ ورک سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں جہاں ہمیں پانی کے مسائل ہیں وہ ہم متبادل جو پانی کے نظام جو کراچی میں موجود ہے وہاں سے مہیا کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہب کے طرف جو ہے پانی کی اچھا وہ موجود ہو اور ہمیں داوی سے جو مل رہا ہے وہ اس میں ایشوز ہوں تو ہم اس کو ہب کی سائڈ سے رنگ نیٹ ورک کے تھرو پورے شہر کو سپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب اس طرف ایشو ہوگا ہب سائڈ سے تو دھاویجی کے جو نیٹ ورک ہیں ان کو ہم مختلف جگہوں پہ رنگ نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں گے، اور جو سب اسٹیشنز ہیں ہمارے وہ ایک دوسرے سے رنگ نیٹ ورک کی فارم میں کنیکٹڈ ہوں گے. اور اس کو ہم اگر اس طرح امپلیمنٹ کریں تو جو پانی کے ہمارے ایشوز ہیں جو شہریوں کو اور ہمارے لوگوں کو جو ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے مل نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایک متبادل ایک نظام لا سکتے ہیں. ٹیم گرفت نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفس کی ٹیکنیکل ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ انڈس یونیورسٹی کے طلبہ کی اس تحقیقی پروجیکٹ جو وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے استفادہ کیا جا سکے. صاف ظاہر تھا کہ ہنر اور صلاحیت کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر مسائل حل ہو جائیں تو پھر کالے دھن کے راستے بھی بند ہو جائیں گے. یہاں تک اس موضوع کے ایک پہلو پر ٹیم گرفت نے اپنی غیر جانبدارانہ تحقیق اور جائزے پیش کیے ہیں، لیکن پانی کی ترسیل کے نظام میں خرابی کا ایک پہلو یہ بھی ہے جسے نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے معاملات مزید گھمبیر ہوتے چلے آئے ہیں. ناظرین، آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی 60 انچ قطر کی پانی کی لائنوں میں شگاف پڑ جانے کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو پانی کی قلت کا مزید سامنا کرنا پڑے گا. پانی کی قلت کی ایک بڑی وجہ آئے دن پانی کی پائپ لائنوں کا پھٹنا بتائی جاتی ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر سپلائی لائن اتنے تواتر سے پھٹتی ہی کیوں ہے؟ پہلے تو کبھی سالوں میں کوئی ایک آدھ دفعہ ہو جاتا تھا اس طرح کا حادثہ، اور اب پچھلے کئی چند مہینوں سے وہ ریگولر ہو رہا ہے. مہینے میں کوئی 4 دفعہ لائنیں پھٹ جاتی ہیں. اور بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ہماری جو دھابیجی مین پمپنگ اسٹیشن ہے اس سے جو ہماری سپلائی ہوتی ہے تقریباً کوئی 550 ملین گیلن، تو وہ پانی جو ہے وہ 22 پمپوں سے ہم جو ہے پمپ کرتے ہیں. 4 وے پر آتا ہے پہلا ہمارا، تقریباً یہ 5 کلومیٹر کا رستہ ہے، اور یہ 210 فٹ سے زیادہ بلکہ 214 فٹ کے اوپر ہائٹ ہے اس کی. 0 میٹر ہے ہمارا دھابیجی جو ہائٹ ہے. تو اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس لائنوں پر جو ہے وہ نان ریٹرن وال ہونے چاہیے. وہ نان ریٹرن وال اگر دکھانے کے لیے لگے ہوئے وہ پراپر آپریٹ نہیں کرتے،
اور اسی کے سبب سے جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے اور وہ جو ہے یہ لائن پھاڑ دیتے ہیں اور لائنیں بھی ہماری جو ہے خاصی پرانی ہو گئی. واٹر سپلائی لائنز پھٹنے کی وجہ خود ایک نجی چینل کی ویب سائٹ پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیف انجینئر ظفر پلیجو بتاتے ہیں. اس خبر کی تفصیل کے مطابق دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی مشینیں 5 دہائیوں قبل 1956 میں لگائی گئی تھیں، جنہیں بار بار مرمت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے. 1971 اور 1978 میں ان مشینوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، جبکہ 1984 میں آخری مرتبہ ترمیم کی گئی تھی. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کی مشینیں کراچی کو 520 ملین گیلن پانی سپلائی کرتی ہیں، جو کہ کراچی کے شہریوں کی مطلوبہ ضرورت سے کافی کم ہے. یوں دھابے جی اسٹیشن کا ناقص ترسیلی نظام کراچی کی محرومی کا ایک بڑا سبب ہے. دھابے جی، پیپری اور نارتھ ایسٹ واٹر پمپنگ اسٹیشنز کی مینٹیننس کا سالانہ بجٹ 15 سے 16 کروڑ روپے مختص کیا جاتا ہے، لیکن ان پمپنگ اسٹیشنز کی زبوحالی کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مینٹیننس کا مختص بجٹ ان پر خرچ ہونے کے بجائے کالی بھیڑوں کی تجوریوں میں جا رہا ہے. بڑے ہائی آفیسر جاتے ہیں یا صحافی حضرات جاتے ہیں تو ان کو وہ ایک وال لگا ہوا دکھا دیا جاتا ہے، باقی سسٹم کا بیڑا غرق ہے، اس پر بات نہیں کرتے. ایک نجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے پروگرام میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اعلیٰ افسر کی اس پیشکش کو سنا جا سکتا ہے. 10 ہفتہ مہینہ 40. ٹھیک ہے. یہ تعجب خیز بات ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں کوئی ایسا تحقیقی ادارہ موجود نہیں ہے جو تفتیش کرتا ہو کہ واٹر سپلائی لائن پھٹ جانے کے بعد کتنا پانی ضائع ہوتا کہ ہزاروں گیلن پانی ضائع ہونے کے دعوے کی تصدیق یا تردید کی جا سکے. پانی ضائع ہونے کی وہی مقدار ریکارڈ کی جاتی ہے جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ذمہ داران رپورٹ کر دیں. بعض عوامی حلقوں میں یہ بات زبان زد عام ہے اور مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ جس روز پانی کی ترسیل میں کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے حکام یہ دعویٰ کریں کہ آج کراچی کے شہریوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس روز بھی کراچی کی سڑکوں پر واٹر ٹینکرز پانی کی تیز ترین ترسیل کے لیے شہر میں دندناتے پھرتے ہیں. واٹر سپلائی لائنز کے پھٹنے کے واقعات کا موازنہ اگر دوسرے ممالک سے کیا جائے تو وہاں واٹر پمپس کی بجلی کی بندش کے واقعات ناپید ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک کو چھوڑ کر اگر کراچی کا موازنہ دیگر شہروں سے کیا جائے تو دیگر کی شکایات نہ ہونے کے برابر ہے. پشاور میں کبھی کبھار پائپ لائن پھٹنے کی وجہ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب زمینی دباؤ ہے. کوئٹہ میں پائپ لائن پھٹنے کا سبب موسم سرما کی شدت ہوتی ہے، جبکہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا محکمہ واٹر سپلائی لائنز کے پھٹنے میں سر فہرست نظر آتا ہے. ناظرین، اگر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ناقص ترسیلی نظام کی اصل وجوہات پر نگاہ دوڑائیں تو سب سے پہلے مرمت اور بحالی کے کام زبوحالی کے ساتھ ساتھ ترسیلی نظام اور دھابے جی اسٹیشن کی موٹروں میں ایک لازم جز کی غیر موجودگی سامنے آتی ہے. سادی زبان میں اس کو کہتے ہیں بیک پریشر والو ہونا چاہیے. ایک جو پانی جب 214 فٹ سے بیک مارتا ہے لائٹ آف ہونے کی وجہ سے پمپنگ اچانک بند ہو جاتی ہے تو وہ اس کو کور کرتا ہے. وہ وال آپریشنل بھی اگر اس کو پراپر کر دیں، ایئر وال کو بھی پراپر کر لیں تو بہتر انداز میں ہو سکتا ہے. پر ہمارے پاس بدنصیبی ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پانی کی ترسیل کسی دور دراز یا کسی نچلے مقام سے کی جاتی ہے، جیسے کہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن، وہاں موٹروں کی خرابی کے نتیجے میں پانی کے بیک پریشر کو روکنے کے لیے ریٹرن والو کا استعمال پائپس کو پھٹنے سے بچاتا ہے. پاکستان میں تو سب سے بڑا سسٹم ہمارا کراچی میں ہے اور یہ اس کی انجینئرنگ کی اس سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایئر والو ہوں تو وہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. ہم شہر کی چھوٹی لائنوں پر بھی ایئر وال لگائے ہوئے ہم لوگوں نے اور اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک ایئر پریشر وغیرہ بھی چیک کرنا ہو لائن میں کتنا پریشر سے پانی آ رہا ہے تو وہ بھی اندازے سے چیک کر رہے ہوتے ہیں وال کے سسٹم سے، اور اسی طرح سے وہ جو ہے یہ جرک وغیرہ کو بھی برداشت کر. بڑے ہائی آفیشل جاتے ہیں یا صحافی حضرات جاتے ہیں تو ان کو وہ ایک وال لگا ہوا دکھا دیا جاتا ہے، باقی سسٹم کا بیڑا غرق ہے، اس پر بات نہیں کرتے. ناظرین، کنٹرول والو کی اہمیت کے پیش نظر جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسا پرزہ ہے. کنٹرول والو بظاہر تو ایک پرزہ ہے، لیکن واٹر سپلائی یا پائپ لائن میں اس کی اہمیت کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کنٹرول والو سپلائی لائن میں نصب ہو تو سپلائی لائن کو پھٹنے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے.
माहिरीन के नजदीक वाटर सप्लाई लाइनों के फटने की एक बड़ी वजह कंट्रोल वाल्व की अदम मौजूदगी है। जो एक अंदाजा है और इंजीनियर जो बात करते हैं वो 70 से 80% कवर हो जाएगा अगर एयर वाल्व आपके प्रॉपर लगे हुए हों, प्रॉपर उसकी लाइनिंग हो। हमारे पास ऑटोमेटिक सिस्टम को हम मैनुअल पर कर देते हैं, बड़ी बदनसीबी है। और अभी भी आपके सामने अभी 100 मिलियन का एक नया पंप हाउस बना था, उसको मैं समझता हूँ शायद साल भी नहीं हुआ है, उसका भी इसी तरह से एयर वाल्व जो है लीक कर गया था, बड़े शिद्दत से पानी उसमें। और बैकग्राउंड में जो में इत्तला मिलती है कि वो बताते हैं कि जर्मन से माल ला रहे हैं और वो आ रहा होता है पंजाब के किसी शहर से बनकर, लोकल उसमें डाल देते हैं असेंबली में, आप उसको प्रॉपर वॉच नहीं कर सकते हो। करने वाले कर सकते हैं पर हमारे पास इस तरह की तहकीकात होती नहीं, और उसी की वजह से जो 2 नंबर काम होता है उसकी वजह से शहरी सफर कर रहे होते हैं, तकलीफ में आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर ये पुर्जा नस्ब कर दिया जाए तो फिर सप्लाई लाइनों के फटने के इम्कानात मादूम हो जाएंगे और शहरियों का फायदा होगा। लेकिन शहरियों के फायदे से किसी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी है, और वो कौन है? यकीनन नाजरीन इस हवाले से खूब शऊर रखते हैं। कंट्रोल वाल्व की खरीदारी लागत का मवाजना जाया होने वाले पानी से लगाया जाए तो इसमें अवामी फायदा और इसके मुताबिक पैदा होने वाले दूररस मस्बत नताइज माहिरीन की निगाह में ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल फायदा होगा। मैं समझता हूँ 25 से 30 लाख रुपए का एक जर्मन से पाकिस्तान आ सकता है एयर वाल्व, जो स्टैंडर्ड में होगा, जर्मनी का होगा। और वो अभी हम लोग जो लोकल करते हैं पंजाब की मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रियों से, तो वो उसमें 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए इस तरह का बनता है वो, उसमें उस तरह के मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर एक दफ़ा वो अखराजात कर लिए जाएँ एयर वाल्व के तो बड़ा सबसे ज़्यादा तो शहरी तकलीफ से निजात हासिल करेंगे। तो अगर ये इसको वाल्व सिस्टम को बेहतर किया जाए, ये जो स्टडी के नाम पर पैसे बर्बाद हो रहे हैं उन इंजीनियर्स को लगा दिया गया है जो जिनके रिकॉर्ड पर कोई प्रोजेक्ट है नहीं, और वो इधर उधर के टोटे जमा करके मुख्तलिफ मुल्कों के टोटे, जहाँ 20-22 लाख का मुल्क है वहाँ के वो टोटे जमा करके वो एक्सपीरियंस अपना शो करते हैं या विजिट करके कि जनाब यहाँ बांग्लादेश का मॉडल से कराची को किस तरह से चलाते हैं। या लाहौर में एक कामयाब हो गया तो लाहौर में तो नहर के साथ ही पंपिंग सप्लाई कर रहे हैं, हम 160 किलोमीटर पे आ रहे हैं, हम 3 दफ़ा पंपिंग को करते हैं तो शहरियों को पानी मिलता है, 3 टाइम पंपिंग होती है हमारी। तो हम लाहौर से नहीं मिला सकते इसको, हमें अपनी स्टडी करके अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक काम करना चाहिए। पर शॉर्टकट में हो रहे होते हैं और वो अपनी फीडीशिप के लिए या अपने चार्ज के लिए वो काम कर रहे हैं। कराची में रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स की तादाद आटे में नमक के बराबर है, जबकि गैर रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स की मोहताज तादाद 2000 बताई जाती है, जो औसतन 30 गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स का पानी महरूम शहरियों को मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने का इत्तिकाब कर रहे हैं। अगर औसतन फी टैंकर 2000 रुपए लगाया जाए और दिन में फी टैंकर 2 शिफ्ट लगाता है तो फी हाइड्रेंट 2 लाख यौमिया और 60 लाख माहाना आमदनी बनती है। यूं 30 हाइड्रेंट्स की माहाना आमदनी 18 करोड़ रुपए बनती है, जबकि इस कौमी खसारे में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की काली भेड़ों को भी बराबर का हिस्सा मिल रहा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत कराची में फराहम किए जाने वाले पानी को इंसानी सेहत के लिए गैर मयारी करार दिया गया। पानी में आलूदगी के सबब सालाना 25,000 बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं, जबकि पीने के पानी में मूजी जरासीम की मौजूदगी की वजह से डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां मामूल की बात है। मुज़र सेहत और गैर मयारी पानी से कराची के शहरियों को मजीद क्या खतरात लाहिक हो सकते हैं? मेरे पास पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल औरंगी टाउन से आ रहे हैं या बल्दिया टाउन से आ रहे हैं, जिन बेचारों के पास जो है वो ये नलके का पानी साफ मैसर नहीं और वो पीने में मजबूर हैं। उसका नुकसान ये होता है वो बेचारे पेट की बीमारियों का शिकार हैं, कोई डायरिया के साथ आ जाता है। अच्छा, जब हमने रिकमेंड करते हैं भाई कि आप पानी का साफ इस्तेमाल करें, वो रोते हैं बेचारे कि डॉक्टर साहब हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, हम ये मिनरल्स वाटर कहाँ से अफोर्ड करें। अच्छा, फिर हम कहते हैं उबाल लें। अच्छा, अब कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि उबालने के बाद भी आपको खतरफा फ़ायदा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी है हमारी अथॉरिटीज़ की, और जो अल्लाह ने जिनको साहिब इख्तियार बनाया है कि एक आम बंदा जो बेचारा गरीब है, जिसके पास खाने को प्रॉपर पैसे नहीं है, उस तक साफ पानी पहुँचना उनकी जिम्मेदारी है। आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले तो आप 1-2 गोलियां होती थी, उससे मरीज़ सेट भी हो जाते थे, और टाइफाइड की गोली से इलाज हो जाया करता था। मरीज़ जो है वो मोशन के साथ आता था तो आप 2 गोलियां स्टार्ट में देते थे, मरीज़ का फ़ायदा हो जाता था। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ जो फ्यू ईयर्स गुजर रहे हैं, तकरीबन 8-10 साल गुजरे हैं, हम ये देख रहे हैं कि टाइफाइड के भी रेजिस्टेंट किस्म के स्ट्रेन्स आ रहे हैं। मतलब वो टाइफाइड जो पहले एक गोली से आराम आ जाता था और हमारे गली का जीपी वो ट्रीटमेंट देता था, वो फ़ायदा हो जाता था, अब कोई रिस्पॉन्स पर नहीं आ रहा, अब वो रेजिस्टेंट के अंदर चले गए हैं।
جو نیگلیریا والا آپ نے جو ڈسکس کیا معاملہ، آپ کو بتایا کہ چلیں ہیپاٹائٹس سے اور آپ کا اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو آپ کے گیسٹرنٹائٹس ہیں پیشنٹ تو ریکور کر جاتے ہیں. نیگلیریا ایک ایسا تھریٹننگ ہے، پیراسائٹ تھریٹننگ ہے کہ اس میں سمجھ لیں اگر 100 لوگوں کو ہوا ہے تو 96-95% لوگ بیچارے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جسٹ لائک کہ گردن توڑ بخار کی طرح سے پریزنٹ کرتا ہے. بندے کو سینس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے. وہ درد کی گولی کھا لے گا اور اس میں اگر 3 سے 4 دن نکل جائیں اس کے اور یہ فوراً تشخیص نہ ہو، یہ بیچارہ مریض جو ہے آپ کی لائف تھریٹنگ میں، کیونکہ آپ کا ایک دفعہ برین ختم ہو گیا مریض بیچارہ واپس نہیں آتا. تو اور اس میں جو ہے اگر یہ وہی والی بات ہے کہ اگر یہ کانٹامینیشن والی بات نہ ہو، پراپر طریقے سے گورنمنٹ اس چیز کا نوٹس لے اور جو ایمانداری سے کام ہونا وہ ہو، تو یقین کریں ہمارے پہ یہ کیسز ہمیں نہ ملیں. اب یہ وہ ریئر چیزیں جو ہم فیس کرتے ہیں بیکاز آف کہ ہمیں ایک اچھی چیز نہیں مل پا رہی. نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے. آپ گٹروں کا حال دیکھ لیں، اگر آپ کا کیمرہ دکھائے گا تو ہمارے علاقے میں کوئی بھی گٹر اس وقت ایسا نہیں ہے جو سیف ہو. ہر گٹر کو میں ذاتی طور پر اپنی جیب کے پاکٹ سے ابھی سامنے والے میجر کو کم و بیش 3 دفعہ صحیح کرا چکا ہوں. کراچی کے کس علاقے میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے غیر معیاری پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کو منظر عام پر لانے کے لیے ٹیم گرفت نے اسپائی ٹیم کو حرکت دی اور شہر میں جال بچھا دیا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں اورنگی ٹاؤن کے سیکٹر 12 کے اندر. یہاں پہ پانی کا جو مسئلہ ہے، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، وہ کافی عرصے سے حل طلب ہے. تقریباً یہاں کے رہائشی بتاتے ہیں کہ 30 سال سے یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، اور اس وقت جو آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ایک لائن ڈلوائی ہے اور اس کو مین ٹرنک سے جو ہے وہ انہوں نے کنیکٹ کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارا یہ ایریا ہے یہ دونوں طرف سے بلدیاتی معاملات کے حوالے سے بھی اور MNA-MP کے شیڈولز کے حوالے سے بھی لاش پڑتا ہے. کم و بیش 30 سال ہو گئے ہمیں پانی کے لیے پریشان ہوتے ہوئے، اور سڑکوں کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نہ کوئی سیوریج کا نظام ہے. آپ گٹروں کا حال دیکھ لیں، اگر آپ کا کیمرہ دکھائے گا تو ہمارے علاقے میں کوئی بھی گٹر اس وقت ایسا نہیں ہے جو سیف ہو. ہر گٹر کو میں ذاتی طور پر اپنی جیب کے پاکٹ سے ابھی سامنے والے میجر کو کم و بیش 3 دفعہ صحیح کرا چکا ہوں. کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو ایریا کے اندر کم و بیش 1000 گھر ہیں، اور ذاتی طور پر الحمدللہ میں نے یہ مائنڈ بنایا ہے، اپنے لوگوں سے اس چیز پر کنسرن بھی کیا ہے کہ اب جو ہم ورکنگ کریں گے، یہ ابھی ہم نے ایفرٹ کیا اپنی ایک گلی کے لیے، اور یہ ہمارا ایک ایکسپیریمنٹ تھا. اس میں ہمارے کم و بیش 13 سے 14 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں جو ہم نے ذاتی طور پر خرچ کیے ہیں. اور اس میں ہم سے جو پیسے لیے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون لوگ لیں گے. جنہوں نے ہمیں اپروول دی ہوگی روڈ پر کنیکشن کرنے کی، ان لوگوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. جو ہمارا اس میں ذاتی ایکسپینس ہوا وہ اتنا ہوا جو میں نے آپ کو بتایا. سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ گھر کی خواتین کو ہوتی ہے اگر پانی نہیں آتا. یہ بتائیں کہ کب سے یہاں پہ پانی نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ کب سے اس تکلیف میں ہیں؟ سال ہو گئے. کیا جوان بچے نے رات کو کس طرح گلیوں میں بھیجا، کسی کے آ رہا تو کون دیتا ہے؟ پہلے اپنا پورا کر کے بعد میں دے گا نا کوئی. بچے ہیں بیچارے مزدوری کرے گی، یہ پانی کے پیچھے بھاگے. مول لے کے بیٹا ہم تو نہیں پی سکتے. مول کیسے مول لے کے پیٹ 40 روپے کے ڈبہ مل رہا ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. ہم خود جاتے ہیں 40. کہاں جا کے لے کر آتے ہیں پانی؟ یہ جہاں فلٹر کھل رہا ہے نا، یہ کھارا پانی کو صحیح کر کے دے رہے ہیں. اتنی پریشانی ہو رہی ہے بہت ہی زیادہ. فلٹر والے میں بھی کل بیماری ہے بیٹا. ہم بہت پریشان ہوتا ہے. پیٹ خراب ہوتا ہے؟ ہاں پیٹ خراب ہوتا ہے. بچوں کا بھی پیٹ خراب، الٹی موشن ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. اور 5-6 سال ہو گئے ہم پانی بنا تر سے ووٹ لینے کے ٹائم پہ آ جائیں گے، پھر کوئی نہیں گھاس ڈالتا کسی کو. بندے کہاں پہ جائیں گے پانی بھریں گے؟ کہاں سے پینے کا پانی کہاں سے لیتی ہیں پھر آپ؟ ایک فقیروں کی طرح مانگ کے لے گیا تو گزارا کرتا. ٹرک والا آتا وہ بھی بیکار پانی ڈالتے ہیں. جن کے پاس پیسے وہ ٹینکر منگوا لیتے، جو غریب ہے وہ کبھی کھارا پانی، کبھی کسی سے بوتل سے مانگ لیا، کبھی گزارا کر لیا. بہت ہی برا حال ہے. 15 دن میں لوگ نہا رہے ہیں یہاں کے علاقے. کتنے کا ٹینکر آتا ہے؟ ٹینکر آتا ہے ابھی اس وقت 2200 کا آ رہا ہے. 4000 بھی بڑا ٹینکر 4000 کا آ رہا ہے، چھوٹا ٹینکر 2200 کا آ رہا ہے. کمرانو ہمارے پاس ابھی KWSSIP بھی ایک کام کر رہا ہے. وہ پرانا پنڈورا بکس انہوں نے کھول لیا ہے، نئے ناموں سے شہریوں کو مقروض کیا جا رہا ہے. قرضے کی بنیاد پر اسٹڈی کر رہے ہیں. 1.6 بلین وہ اماؤنٹ لے آئے ہیں، ایک الگ دفتر لے لیا ہے جہاں پر پراپر کام کرنا چاہیے. جائکا کی ہماری رپورٹ ہے 2006 کی، فری انہوں نے کر کے دیا.
लाइनों की उन्होंने मॉनिटरिंग करके दी, सेटेलाइट के जरिए हम काम को बेहतर अंदाज में कर सकते थे, पर जायका की रिपोर्टों पर अमल नहीं किया। अभी नए सिरे से जो है वो KWSSIP जो है वो अपने दुकानदारी कर रही है। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से हम कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं, MD वाटर बोर्ड को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सवालात इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको दिखाए हैं, जो मसाइल हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमने MD वाटर बोर्ड साहब से रब्ता करने की कोशिश की और उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अब हम इस पोजीशन पे हैं कि जिस वक्त ये हम लिंक रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से एक दिन बाद हम ये प्रोग्राम ऑन एयर कर देंगे और इनके तमाम PROs वगैरह के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन रही है। मैं बार बार आपको इस चीज़ पे याद दहानी कराई है कि हमें किसी न किसी का मौक़िफ़ चाहिए। ऐसी सूरत में जहाँ पे अगर डिले टैक्टिक्स इख्तियार की जाएँ और कोई मौक़िफ़ ना दिया जाए, ऐसी सूरत में अब जिम्मेदारी तमाम तर जाती है वाटर बोर्ड के हुकाम के ऊपर कि वो इन चीज़ों का जवाब दें, किसी भी फोरम पे, अवामी फोरम पे दें, किसी भी जगह पे दें, लेकिन जो सवालात इस प्रोग्राम में उठाए गए हैं उनका जवाब हासिल करना अवाम का हक है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के करप्ट अफसरान और नाअहल अमला कराची के शहरियों की जिंदगियां अजीरन किए हुए हैं। गिरफ्त टीम आज की एपिसोड की तैयारी की तहकीक के दौरान इस नतीजे पर पहुंची है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड न सिर्फ आम आदमी की रिहाइश तक मयारी पानी पहुंचाने से कासिर है, बल्कि सीवरेज के मखदूश निजाम के साथ निकासी आब का फरीजा भी अदा नहीं कर सकता। जबकि वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान हैं जो हुक्काम बाला को झूठी कारकर्दगी की रिपोर्ट्स और सब ठीक है कि झूठे राग अलाप कर गुमराह कर रहे हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को मयारी पानी के तरसीली निजाम और निकासी आब के निजाम में हंगामी बुनियादों पर बेहतरी लाने की जरूरत है। टीम गिरफ्त हुक्काम बाला से अपील करती है कि धावेजी पंपिंग स्टेशन की ज़बूहाली के जिम्मेदारों का तयन किया जाए ताकि मरम्मत की मद में निकलने वाली खतीर रकम के खुर्द-बुर्द के जिम्मेदारान को करार वाकई सजाएं दी जा सकें, वरना हर साल वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद अबतरी की सूरत में निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज न हो जाए। जब तक अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी।